السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی، اور میں آگے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو ذرا دھیان سے دیکھ رہے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلا بھاگ جو میں نے سنایا تھا یوسف علیہ السلام کی داستان میں سے، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک قافلے والوں کے ہاتھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو قافلے کے ہاتھ بیچ دیا، تو وہاں سے وہ جب روانہ ہوئے تو ادھر بھائی اپنے گھر کی طرف واپسی ہوئے اور ادھر قافلے والوں کے ساتھ میں یوسف علیہ السلام کو کر دیا۔ یہاں یوسف علیہ السلام بہت روئے، تو میں یہاں سے آگے آپ کو داستان یوسف سنانے جا رہا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جگر افگار اور رونا دیکھ کر سالار قافلہ یوسف کی طرف متوجہ ہوا۔ جو قافلے کا مالک تھا، یوسف علیہ السلام کے جب رونے کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام کی طرف آئے، کہا، افسوس، تم ان کے لیے فراق میں روتے ہو جن کو تمہارے اوپر ذرا رحم نہیں آتا۔ قافلے کا مالک کہہ رہا کہ تو ان بھائیوں کے لیے رو جن کو ذرا بھی ترس نہ آ رہا، بلکہ اور تم سے سخت نفرت کرتے ہیں، تم ان سے اس قدر محبت رکھتے ہو، وہ تو تم سے اتنی نفرت کریں اور تو ان سے اتنی محبت کر رہے ہو اب بھی، اور ان کے لیے بے چین ہوئے جا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا، اے مالک، دل بھرا آتا ہے جن کے واسطے، ہے فی وہ منہ موڑ کر کیسے چلے، کیا کہوں کس واسطے روتا ہوں میں، جان اپنی کس لیے کھوتا ہوں میں، مالک آگاہ ان کو نفرت مجھ سے ہے، انتہائی گو عداوت مجھ سے ہے، ان کی الجھت ہے میرے دل میں نہاں، ہے نرالی سب سے اپنی داستاں، اجازت دے پھر ایک دفعہ ملنے کی تو، اجازت دے پھر ایک دفعہ ملنے کی تو، سب سے پچھلی ہے یہ میری آرزو۔ یوسف علیہ السلام نے جو قافلے کا مالک ہو وہاں سے اجازت مانگی کہ میری پچھلی آرزو ہے، یوں میری تمنا، آپ میرے لیے ایک بار اجازت دے دیں ملنے کی بھائیوں سے۔ مالک نے کہا، اجازت دی اور کہا، اس میں میرا کیا حرج ہے، آپ ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ ان سے اور مل لیں۔ بس اتنا سنتے ہی پیارے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی طرف دوڑے اور آخری ملاقات کے لیے ان کی طرف دوڑے بھاگے، اور ایک ایک بھائی کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ ٹھہرنا، رکنا ذرا ننھے سے یوسف کے لیے، دیکھنا مڑ کر اسے جس کو دھکے دے دیے، اے گرد و سخت دل، اے قافلے کنعان کے، اپنے ننھے سے مسافر کو بھی مڑ کر دیکھ لے، کس پہ چھوڑا مجھ کو تم نے اور کس کو دے چلے، اور کیا یعقوب کو صورت دکھانے لے چلے،
ہائے اے سمعون اے رائل ٹھہرو تو سہی، اور پیاری صورت مجھ کو دکھاؤ آخری۔ پھر کہاں تم اور کہاں میں اے یہودا اے اکھی، پھر کہاں یہ سرزمیں میرے لیے کنعان کی۔ آئی کانوں میں جو پیارے یوسف کی صدا، وہاں کسی کے دل میں بھی نہیں آیا خوف خدا، بلکہ بھاگے تیز قدموں سے ہر کنعان کی طرف، تاکہ یوسف آ نہ پہنچے آخری ان کی طرف، جن کے پیچھے آپ بس یوسف بھی دوڑے اس قدر، ننھے ننھے پاؤں ہیں اور دل ہے بس زیر و زبر، ایک پتھر کی لگی ٹھوکر گرے وہ منہ کے بل، ہائے ہائے کر کے رہ گئے خون بس آیا نکل، ننھے سے یوسف کا گرنا دیکھ کر پھر یہ ہوا، جس کو کہتے ہیں یہودا دل پکڑ کر رہ گیا، دوڑ کر آیا اٹھایا گود میں فرزند کو، اور کہا خاموش ہو بھائی بس اتنا نہ رو، یوں ہی تھی مرضی خدا کی اس کی مرضی یوں ہی تھی، صبر کر اے لخت دل جو کچھ ہونی تھی ہوئی، اب خدا حافظ ہے تیرا نگہباں ہے وہی، چھوڑ کر کنعان کو اور بھائیوں کی دوستی، ظلم کے ان کے آگے آئے گا گھبرا نہیں، اور تیری امداد پر اللہ ہوگا بالیقین۔ میرے بھائیو دھیان سے سنو، بہت درد بھری داستان ہے یہ۔ غرض کی ادھر یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کو تسکین و دلاسا دے کر اپنے بھائیوں میں جا کر ملے، اور ادھر مالک قافلے نے آ کر روتے ہوئے یوسف کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اپنے قافلے میں لے آیا، اور قافلے کو کوچ کا حکم دے دیا۔ چنانچہ اس وقت قافلہ روانگی کے لیے تیار ہوا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پائے با زنجیر کر کے ایک اونٹ پر بٹھایا، اور ان کے متعلق مالک قافلے نے اپنے دل میں یہ خوف کیا کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے، اس لیے تمام راستے حفاظت اور سخت پہرے چوکی کا حکم دیا، اور ان کا اونٹ سب اونٹوں کے بیچ میں لیا، اور قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ قافلہ جب مصر کی جانب چلا، ہائے یوسف کا بہت ابتر ہوا، شہر کنعان آج چھوٹا آپ سے، باپ ان سے اور گئے یہ باپ سے، روئے یوسف ہائے کچھ اس قدر، اور زبان حال سے گویا ہوئے، اے وطن اور اے وطن کی سرزمین، کیا جگہ میرے لیے تجھ میں نہیں، اے زمیں کنعان کی اے آسماں،
ہوں تمہارے ہجر میں نور کنا، اے ہوا کنعان میں جب جائے تو، حال میرا سب سے کہیو کو بکو، کہہ گیا ہے آج ایک قیدی سلام، بن گیا ہے آج جو مصری غلام۔ راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں کی قبر آئی جب قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ تفسیر المواج و عالم وغیرہ میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بننے اور تھوڑے سے درہموں میں بکنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک روز ایوان اسرائیل میں بیٹھے آپ آئینہ دیکھ رہے تھے، جس میں آپ کو اتنا حسن و جمال بہت اچھا معلوم ہوا، اور فی الحقیقت آپ کا حسن و جمال تمام جہاں سے نرالا تھا۔ چنانچہ آئینہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ ایسا سخت اور ایسا صاحب حسن و جمال اگر کسی کا غلام بن کر فروخت ہو تو تمام جہاں مل کر بھی اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ بس حضور خدا بندی میں آپ کا یہ قول لکھا گیا، اور اس وقت جبکہ 18 درہموں میں آپ فروخت ہو رہے تھے، آپ کے نام وہی آئی جس میں یہ ارشاد خدا بندی ہوا۔ ایک بار یوسف علیہ السلام اپنے گھر شیشہ دیکھ رہو، منہ دیکھ رہو، تو اپنی خوبصورتی یہ دیکھ کے کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، تکبر کرو، کہیے کہ ایسا سخت خوبصورت اگر کہیں بکے تو پوری دنیا مل کے اس کی قیمت ادا نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کو شکریہ ادا نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بھیجی، کیا ہوا وہ تیرا کہنا یوسفا، کتنے تھوڑے دام میں تو بک گیا، آئینہ جب تو نے دیکھا تھا وہاں، چاہیے تھا شکر اللہ کے یہاں، حسن جس کے قبض قدرت میں ہے، ملک میں جس کی ہے بس ہر ایک سے، قدر کی تصویر کی کیوں یوسفا، کیا مصور کا نہ شکریہ کیا، میرا شکریہ اگر کرتا وہاں، تیری قیمت دے نہیں سکتا جہاں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا اگر شکریہ کرتا تو قیمت نہیں دے سکتا پورا جہاں۔ اللہ اکبر۔ یعنی مفسرین لکھتے ہیں کہ منظور اللہ تعالیٰ کے منظور یہی تھا، یوسف علیہ السلام غلام بن کر پھر بادشاہ مصر بنے، تاکہ قیدیوں اور غلام کی قدر معلوم رہے، اور جب اس کے بھائی محتاج ہو کر اس کے پاس آئیں تو یہ اپنی محتاجگی کا زمانہ یاد کر کے ان کی مدد کرے، قدر کرے اور انہیں امداد پہنچائے۔ القصہ، جب مصری قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تو شام کے بھٹبھٹے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک جگہ اپنی والدہ کی قبر نظر آئی شام کے وقت، جسے دیکھتے ہی آپ فوراً اونٹ پر سے کود گئے۔ اس وقت اتفاق سے آپ کو کسی نے نہیں دیکھا، اور سب کے سب قافلے والے اپنا قافلہ بڑھائے ہوئے چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام مجروح اپنی والدہ کی قبر سے لپٹ کر اس قدر روئے کہ آنسوؤں کی نالیاں بہہ گئی۔ آہ! اس وقت آپ کا جگر
خراش بیان دلوں کو چھیلتا ہے اور غمزدہ کلیجوں کو چھلنی چھلنی کرتا ہے۔ ہائے اے رائل اے کیا کروں، کس زباں سے اپنی حالت میں کہوں، دودھ پیتا چھوڑ کر تم چل بسی، اور کی آبادیاں کی سرزمین، پھر خبر میری نہ مڑ کر تم نے لی، تجھ پہ یوسف کیسی گزری کیا بنی۔ ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہا ہے۔ ہائے سوتیلوں نے دی مجھ کو دغا، باپ بھائی سے کیا مجھ کو جدا، مجھ کو وہ جنگل میں لائے سب کے سب، کیسے کیسے مجھ پہ توڑے ہیں غضب، کیسا کیسا مجھ کو مارا ہے وہاں، جس سے میں ہو گیا ہوں نیم جاں، رسیوں سے باندھ کر پھر یہ کیا، ایک کنویں میں مجھ کو دھکا دے دیا، الغرض قیدی ہوں اب میں مصر کا، ہائے میں کن کی غلامی میں چلا۔ قبر کے اندر سے ماں کی آواز آتی ہے، روح مادر قبر میں بے چین تھی، جو زبان حال سے گویا ہوئی، گویا یہ اس سے آئی صدا، فڑفڑاتا ہے میرا دل یوسفا، کس طرح سینے سے لپٹا لوں تجھے، چاند سے یوں کیوں کر آ دیکھوں تجھے، تیرے سر پر ہاتھ پھیروں کس طرح، تیری چوٹیں آن دیکھوں کس طرح، آن پہنچوں کس طرح آنسوں تیرے، تجھ پہ قربان اے بچے میرے، کیوں کر جھگڑوں جا کے تیرے باپ سے، کب کے بدلے میرے یوسف سے لیے، دشمنوں کے ہاتھ میں کیوں دے دیا، کیوں جگر رائل کا چھلنی کیا، کیا خبر رائل تم کو کیا خبر، آ بنی کیا حضرت یعقوب پر، غرض کی پیارے یوسف علیہ السلام قبر مادر پر آہو بکا کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا، اور یہ وہ تھا جو قافلے کے پیچھے یہ دیکھتا ہوا آتا ہے کہ کوئی شے قافلے کے راستے میں گرا پڑی ہو تو اسے اٹھا کر قافلے میں پہنچا دے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنی ماں کی قبر پہ اس طرح رو ہو تو قافلے کے پیچھے قافلے کو ایک آدمی چھوڑو جاوے ہے کہ تاکہ کوئی سامان گر جاوے یا کوئی چیز چھوٹ جائے تو وہ قافلے میں پہنچانے کام کرے۔ اب وہ دیکھ لیو یوسف علیہ السلام، پھر کیا ہوا سنو، یکایک اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتے ہی وہ نابکار غصے میں سرخ ہو گیا اور کہا، او غلام، تو جیسا بھگوڑا غلام سننے میں آیا تھا حقیقت میں ویسا ہی نکلا، اور واقعی تو اسی قابل ہے کہ تجھ پر جتنا ظلم و زیادتی کی جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اور بہت اچھا کیا ان کنعانی لوگوں نے جو تجھ کو فروخت کر کے یہ آفت اپنے اوپر سے ٹالی، نیز وہ تمام برائیاں بیان کرنے میں بالکل سچے تھے۔ یہ کہہ کر اس کمبخت نے
مظلوم یوسف کے نہایت زور سے ایک تماچا مارا، جس سے معصوم یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور وہ تن نازنی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، جس کی اس کم بخت سکی نے کوئی پرواہ نہ کی اور نہایت بے دردی سے یوسف علیہ السلام معصوم کو اٹھا کر قافلے میں لایا، اور سکی نے آپ کی حالت جار پر ذرا ترس نہیں کھایا۔ یہ حالت دیکھ کر صاحب عرش عظیم کو تاب نہ رہی اور عرش کے کنگورے لرز گئے، اور اپنے چھوٹے سے بندے یوسف نبی پر ایک ایذنی شخص کی دست درازی سے اس کا دریائے غضب جوش میں آیا، اور اسی وقت آسمان پر نہایت خوفناک کالا عرب چھا گیا، اور اس میں سے نہایت خوفناک بجلیاں چمکنی شروع ہو گئی، اور اس گرج بالا کی ہونے لگی کہ جس سے تمام قافلے کے دل ہل گئے، اور ساتھ اس کے ایسی تیز ہوا چھوٹی کہ قافلے کی چیزیں اڑنے لگی، جس سے تمام قافلے کو نہایت صاف نظر آنے لگا۔ جب یہ عذاب کسی طرح کم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا ہی چلا گیا تو مالک گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہا کہ اے قافلے والوں، جلدی بتاؤ کہ کوئی تازہ جرم یا نیا گناہ کس نے کیا ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب الہی ہم پر نازل ہوا۔ مالک قافلے کی اس آواز پر وہی سکی جس نے معصوم یوسف علیہ السلام کے زور سے ایک تماچا مارا تھا آگے بڑھا اور سالار قافلے سے کہا کہ اے مالک، ایک نئی بات مجھ سے بے شک سرزد ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ نو خرید غلام قافلے سے بھاگ کر پیچھے رہ گیا تھا۔ میں نے غصے میں آ کر ایک تماچا اس کے مارا جس سے یہ بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کچھ ہونٹ ہلائے اور بس۔ یہ سنتے ہی سالار قافلہ یوسف کے قدموں میں گرا اور عرض کیا کہ للہ، اس کی خطا کو معاف فرمائیے کہ اس ایک کی وجہ سے تمام قافلے کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ للہ، آپ اس کے قصور کو معاف کریں کہ یہ ہلاک سے دور ہو۔ چنانچہ وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف فرمایا، جس سے وہ آسمانی عذاب فوراً دور ہو گیا۔ سالار قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب یہ ماجرا دیکھا، نہایت احترام و عزت کرنے لگا اور اس کمبخت کو آپ کے پاس پکڑ کر لایا اور کہا کہ یہ اس کی بدبخت موجود ہے، آپ اپنے انتقام میں اس سے جس طرح چاہیں پیش آئیں اور جو چاہیں اس سے بدلہ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سالار کی طرف دیکھا اور فرمایا، بدلہ لینے کو نہیں آئے ہیں ہم ہیں ہماری آگ و گل جو دو کرم، منتقم ہے ایک ذات مطلقہ، ہم کو اس سے کیا غرض کیا واسطہ، انبیاء کا عام سیوا ہے یہی، ظلم کو وہ بخش دیتے ہیں سبھی، ہاں مگر ہے وہ عزیز انتقام، ہو نہیں سکتی ہے جس کی روک تھام، ظالموں کو اس سے ڈرنا چاہیے جس سے بچ سکتی نہیں ہے کوئی سے۔ اللہ اکبر۔ آپ لوگوں نے یہ داستان بخوبی سنی ہے۔ بے شک نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، وہ معاف ہی کرتے ہیں۔
اب جب یوسف علیہ السلام جو قافلے کے ساتھ میں جب یہ کنعان مصر شہر پہنچنے سے پہلے ہی ابھی جو مصری قافلہ تھا تو قافلے والے نے کہی کہ اب ایسا کرو یار، یہاں پانی تھوڑا بڑھیا ہے، صاف ستھرا چشمہ ہے، ایک تالاب تھا، اس میں غسل کر لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں اس میں، اور نہا کے کپڑے وپڑے دھو کے جو ان کے جانور تھے ان کو پانی وانی پلا کے پانی ساتھ لے کے تسلی سے اب شہر کے اندر اب داخل ہوں گے۔ بعد اس ماجرے کے مصری قافلہ مصر کی جانب روانہ ہوا، اور منزل با منزل راستہ طے کرتے ہوئے جب یہ لوگ مصر کے قریب پہنچے تو وہاں نہایت صاف اور ستھرا پانی کا ایک بڑا چشمہ نظر آیا، جسے دیکھ کر سالار قافلے نے قافلہ روکنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہاں ہم اور ہمارے قافلے والے سفر کے الفت دور کریں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، غسل کریں گے، یوسفہ کو غسل کرائیں گے، اور پھر کل الصبح مصر میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ تمام قافلہ وہاں ٹھہر گیا اور سب لوگوں نے غسل کیا۔ سالار قافلہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ بھی اس چشمے مصفر سے غسل فرمائیے، تاکہ راستے کا تمام گرد و غبار چہرہ پورا انوار سے دور ہو، مزاج مبارک سے تمام خجان و ملال رفع ہو جائیں گے۔ صاحب عین المعاشانی لکھتے ہیں کہ جب سب لوگ نہا چکے تو قافلے کے ایک شخص کی صورت بنا کر حضرت جبریل علیہ السلام پیارے یوسف کے پاس آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اس چشمے کے کنارے پر لے گئے جہاں قبطۂ آدم صفی اللہ حضرت جبرائیل نے پہلے ہی سے لا رکھا تھا، اور وہ قبط تھا جس میں حضرت آدم حوا جنت میں غسل کیا کرتے تھے، جس کی تیاری بیان انسانی کے امکان سے باہر ہے، غرض کہ جبریل امین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قبط میں داخل کیا، جس میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام دیر تک غسل فرماتے رہے۔ صاحب قافلے نے جب دیکھا کہ یوسف کو غسل کرنے میں بہت دیر ہو گئی، لوگوں کو بھیجا کہ دیکھو یوسف کہاں چلے گئے، جلدی انہیں لاؤ کہ مصر میں ہم داخل ہوں، اور دیکھو کہ کیوں انہیں اتنی دیر لگی۔ لوگ گئے تو دیکھا کہ یوسف کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ اسی وقت تمام جنگل میں ان کی تلاش کے لیے لوگ پھیل گئے، مگر کہیں مقصود و مطلوب کو نہ پایا، اور قبے کا دروازہ انہیں کہیں نظر نہیں آیا۔ آخر مجبور و لاچار ہو کر سالار قافلے کے پاس آئے اور کہا، یوسف کا کہیں پتہ نہیں چلا، ہم نے تمام چشمہ اور اس کے چاروں طرف کا جنگل چھان مارا لیکن کہیں یوسف نہیں ملے۔ اتنا سنتے ہی مالک قافلہ سخت بے چین ہوا اور گورے مقصود کی تلاش میں وہ خود چلا۔ یکایک سامنے سے کیا دیکھتا ہے؟ چلا آ رہا ہے وہ بہر کمال، کیے دیتی ہے جس کی صورت حلال، سائے درختوں پہ پڑنے لگی، نگاہیں زمانے کی گڑنے لگی، ادھر ہوش مالک کے جاتے رہے، ادھر قافلے والے بے خود ہوئے، نہانے سے فرزند کیا بن گیا، یہاں سے وہاں تک بس ایک وجد تھا، ابر مشافت یہ چہرے پہ تھا،
کہ تھا چاند پر ابر چھایا ہوا، نہاتے ہی کیا ہو گیا خوب رود، نکل آیا کیا چاند بادل سے تو۔ میری شاعری شاید اتنی اچھی نہ ہے، چلو اللہ کا شکر ہے۔ میرے بھائیوں، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو بھی میں ویڈیو ڈالوں یوسف علیہ السلام داستان بھاگ 1، بھاگ 2، بھاگ 3، بھاگ 4 کے حساب سے آپ میری ویڈیو کو شروع سے دیکھو، ساری ویڈیو کو دیکھو، پھر سمجھ میں آئے گی۔ واقعی میں دل دہلانے والی داستان ہے۔ آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور لائک شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگوں اور اپنے یار دوستوں پہ پہنچے، وہ بھی دیکھیں۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اب اگلی ویڈیو جو آئے گی وہ زلیخا کا خواب، یہاں سے محبتیں چالو ہوں گی۔ حضرت زلیخا عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، تو یوسف کے پیار میں اس قدر پاگل ہوئی کہ یہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے ساری دولت لٹا دی یوسف کے قدموں میں، اور آخر میں جا کے جنگل میں تنکے بینتی رہی اور ایک جھونپڑی میں بوڑھی ہوگی، آنکھ اندھی ہوگی، لیکن اس کو یوسف علیہ السلام نہیں ملے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بت پرستی تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، اس لیے۔ تو چلو یہ کہانی بھی آگے آپ لوگوں کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ ذرا ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کی سپورٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔